جس طرح ہم نماز کے اندر الحمد شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں جس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ، لا غرضی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ۔ تو یہ نماز کے جو برکات ہیں انسان ان سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ الحمد شریف کا جو انداز ہمارا ہے یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ الحمد شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے الحمد شریف کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے اتنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک روایت میں وفوض الی عبدی بھی آتا ہے۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بتاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے رب میرا آپ سے تعلق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور جو میرا بندہ مانگ رہا ہے یہ میں نے اس کو عطا کر دیا۔ پھر آگے بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے رہنمائی فرمائیں صراط مستقیم کے اوپر، ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تم نے انعام کیا ہے۔ تو یہ سارا تو ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، ایک ہی سانس کے اندر بعض اوقات ہم پوری الحمد شریف کھینچ جاتے ہیں۔ رمضان و مبارک کے دنوں میں تو امام کے اوپر بھی دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی سانس میں پڑھے تاکہ رکعتیں جلدی جلدی ختم ہو جائیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہم اس کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بے پرواہ لاپرواہ انسان کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کے اندر الحمد شریف کو پڑھیں تو اس کو اسی انداز میں پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، سانس نکال دیں، پھر الرحمن الرحیم، پھر سانس نکال دیں، مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد سانس نکال دیں، تاکہ جو پڑھنے کا انداز ہے ہماری توجہ بھی نماز کی طرف رہے، جو پڑھنے کا انداز ہے ہمارا وہ بھی اسی طرح ہو جائے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اگر جلدی کے اندر پڑھنا بھی ہے تو پہلی 3 آیاتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ ان 3 کو علیحدہ کر کے پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد کو علیحدہ پڑھ لیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کو علیحدہ کر کے پڑھ لیں۔ تو نماز کے اندر اس چیز کا خیال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام دنیا میں ہم دیکھیں جب کسی کا کوئی بادشاہوں کا کوئی یا شاعروں کی جو نظم وغیرہ پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے آپ اس طرح غلط کر کے پڑھیں، پتہ چل جائے گا، دکھ ہوتا ہے سامنے والے کو کہ میں نے کون سا انداز ان کو دیا ہے اور یہ کون سا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلام عطا فرمایا ہے، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمد شریف کو، تو کوشش کریں اس کو اسی انداز میں پڑھیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ پہلے 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا پڑھیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اپنا تعلق بتائیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا تعلق بتا رہے ہیں۔ پھر جب اس کے بعد سوال کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، کون سا سوال کر رہے ہیں۔